أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو انسان بنایا. اللہ کی سب سے بڑا انعام اللہ کا ہم پر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا. تھوڑا تصور کر کے دیکھ لیں، اگر ہم انسان نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہمارا کیا حشر ہوتا؟ وہی کسی جانور کی شکل میں ہوتے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. ویسے اس دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، خشکی میں بستے ہیں، لیکن ان انسانوں میں سے مسلمان بنایا. اللہ اکبر! کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عطا فرمائی ہے کہ ہم کو ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا. اور مسلمان بھی بہت سارے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں قبر پرست بھی ہیں اور نام نہاد صوفی بھی ہیں اور ایسے غلط عقیدے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب سے چن کر آپ کو صحیح عقیدے والا مسلمان بنایا. کن کن نعمتوں کا شکر کریں. پیٹ میں کھانا نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل میں صحیح عقیدہ ہو، ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، تاکہ دنیا کیسے بھی گزر جائے، مرنے کے بعد کم از کم اللہ کی جنت میں تو جا سکے. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ کی ان بیش بہا نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طرز سبق سکھلایا، انداز سکھلایا کہ جینا دنیا میں ہم کیسے جئیں، اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں. دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، سورۃ الاسراء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اس چیز کی طرف جو بالکل درست ہے. ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت سناتا ہے جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. جمعے کے اس خطبے میں کچھ باتیں، جب بھی جمعہ آتا ہے تو کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اور یہ باتیں ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں. زندگی میں عمل کرنے کی توفیق مجھے اور آپ کو ملتی ہے، اور ایک ایک بات پر ہم عمل کر لیتے ہیں تو وہ عمل ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. آج کے اس جمعے کی اس مختصر سے وقت میں مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں اخلاق
اخلاق کریمہ اچھے اخلاق کے تعلق سے، اچھے اخلاق کے تعلق سے. اخلاق ویسے اچھے ہوتے ہیں، اور یہ اچھے اخلاق جس کے بغیر نہ تو ہم دعویٰ کا کام کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کو اسلام کی صحیح تصویر دے سکتے ہیں، نہ اللہ کا دین پھیل سکتا ہے. اسلام جو پھیلا ہے صحابہ کرام کے اخلاق سے پھیلا ہے. نبی نے جیسے کچھ تربیت کی، لوگوں نے ان سے لین دین سیکھا، ایمانداری سیکھی، تقویٰ اور طہارت، عفت اور پاک بازی سیکھی. ان تمام اخلاق تھے جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. تو اخلاق یہ سب سے بڑی چیز ہے، اخلاق جسے کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے کیریکٹر کے ساتھ پیش آؤ. آپ کے اخلاق اچھے ہوں، بھلے آپ کا لباس اچھا نہ ہو، بھلے آپ کے خد و قال اچھے نہ ہوں، لیکن آپ کا سلوک اور آپ کے اخلاق اچھے ہوں تو لوگ آپ سے متاثر ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آج بھی ہمارے اس شہر میں مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لوگ عزت کرتے ہیں، بائی بائی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں، ان کی حرکتیں اچھی رہتی ہیں. صرف چند لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام تو نہیں ہوتا. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا ما من شیء یوضع فی میزان المؤمن، زندگی بھر جتنے نیک اعمال آپ نے کیے، آپ کاغذ اور پین لے کر بیٹھ جائیے، سوچئے کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ نے کون سے نیک کام کیے. دفتر بھر جائیں گے، کاپیاں بھر جائیں گی، نوٹ بھر جائیں گے. اللہ نے پتہ نہیں اللہ نے کس سے کتنے کام لیے ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سارے کام اللہ کے پاس ترازو میں تولے جائیں گے. اللہ کے پاس ایک میجرمنٹ ہے، ترازو ہے. اب وہ ترازو ڈیجیٹل ہے یا مینول ہے تو حدیث میں آتا ہے لہو کفتان، اس ترازو کے دو پلڑے ہیں. اب پلڑے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ مینول ہی ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے، چیز اللہ کی ہے، فیصلے کا حق ہم کو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ترازو میں جو تولا جائے گا سب سے زیادہ وزن اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ تمہارے اخلاق ہوں گے. اللہ اکبر. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے حج ہیں، کتنے عمرے ہیں، کتنے رمضان گزرے ہیں، کتنی قربانیاں گزرے ہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. بھلے آپ یہاں پہلی صف میں ہوں، بھلے آپ کی نام اعمال میں 100 حج ہوں، 100 عمرے ہوں، لیکن آپ کے چہرے پر بشاشت نہ ہو، ہر ایک کو گلے لگانے کی طاقت اور وہ قوت برداشت آپ کے پاس نہ ہو، تو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ کل وہ ترازو میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی ما من شیء یوضع فی المیزان یوم القیامہ اثقل من حسن الخلق، سب سے زیادہ آپ کے گڈ کیریکٹر ہیں، گڈ کیریکٹر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہوں گے. دراصل ایک کتاب میں نے پڑھی جس کتاب کا عنوان تھا اخلاقنا، ہمارے اخلاق کیسے ہوں. تو کتاب لکھنے والے نے اخلاق کو 3 طرح کے اخلاق میں تقسیم کیا. کچھ کیریکٹر ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ بندے کے ہوتے ہیں، کچھ کیریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ. کچھ کیریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس طرح سے کیریکٹر کی 3 تقسیم ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے اور باقی عبادتیں خود بخود اچھی بن جاتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس پر آدمی کو دھیان دینا ہے کہ میں کیسے با اخلاق بنوں. میرے اخلاق میرے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہوں، میرے ملنے جلنے والے دوست و احباب کے ساتھ اچھے ہوں، جس معاشرے میں میں بستا ہوں
آس پاس جو میرے ساتھ نان مسلم جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے ساتھ دو ہی چیزیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی اللہ وحسن الخلق، ایک اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے، ساتھ ساتھ اچھے اخلاق، یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، آسان ہے، بہت ہی آسان چیز ہے۔ اللہ کا ڈر تو آپ کے دل میں، اسی لیے تو ہم آئے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ جہنم میں ہم کو نہ ڈالے، وہ جہنم جس کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک کمزور جسم جو معمولی خراش کو برداشت نہیں کر سکتے، ہزاروں برس جلائی گئی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا، جب وزندار آواز آئی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ آواز کیا ہے؟ کہا کہ ہزاروں سال پہلے، 100 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں ڈالا گیا، اب وہ اپنی گہرائی کو پہنچا ہے۔ جہنم نبی کے زمانے سے تھی یا اس سے پہلے زمانے سے تھی اور اب تک وہ بھڑکائی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہ مجھ میں ہے نہ آپ میں۔ کریں کیا؟ وہاں کوئی رشوت تو نہیں چلتی ہے، وہاں کوئی اعلیٰ سفارش تو نہیں چلے گی، سوائے نبی کی سفارش کے، مومنوں کی سفارش کے۔ آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ کم از کم نبی ہماری سفارش کر دیں، ایسا عمل پیدا کریں۔ تقوی اللہ وحسن الخلق، دو چیزیں ایسی ہیں جس پر آپ عمل کریں گے تو سب سے زیادہ جنت میں اسی وجہ سے لوگ جاتے ہیں، جن کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک اللہ کا ڈر ہو اور دوسرا حسن اخلاق ہو، ان کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کے گھر آباد رہتے ہیں، رشتے آباد رہتے ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر برباد اور ویران ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا صلۃ الرحم، صلۃ الرحم، آپ رشتہ داری کا پاس و لحاظ کریں، کینشپ، آپ رشتہ داری کا پاس و لحاظ کریں، ماموں، خالہ، پھوپھی، دادی، ساس، سسر، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ میں ناک کی سیدھ میں چلوں گا، میں کسی کے نہیں مانتا۔ آپ کوئی بیل ہیں؟ ہاں، بیل کو بھی تو کنٹرول کر لیا جاتا ہے نہ، میں کوئی بیل ہوں، ارے میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، میرے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ حدود ہیں، اسی کے حساب سے نہیں، میں ہی چلاؤں گا، میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ اللہ المستعان، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ کا گھر ہے، گھر میں کبھی باپ کی بات آپ کو ماننی پڑے گی، کبھی ہوگا تو بیوی کی بات بھی مان لینی پڑے گی۔ آپ ایسا نہیں کہتے میرا گھر، میں جو کہوں گا ویسے ہی چلے گا۔ ہاں، غلط ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ گھر کا بڑا آدمی ہوتا ہے، جو گھر کا بڑا والد ہوتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی معصیت گناہ ہوتا ہے تو وہ اسے کنٹرول کرے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لیکن اسلامی حدود اور شرع سے بالکل آزاد ہو کر کوئی جانا چاہے تو وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات بھی مان لی، بیوی نے مشورہ دیا، مشورہ اچھا لگا، اللہ کے نبی نے مان لیا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ کبھی معاہدہ لکھنے لگے صلح حدیبیہ کے موقع پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والوں کی بات بھی مان لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں صلۃ الرحم، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ صلۃ الرحم، یہ رشتہ داریاں تمہارے گھروں کو آباد رکھتی ہیں۔ کافر بھی اگر رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے تو اس کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے جاننے والوں سے پوچھ لیجئے، اگر کافر بھی اگر کچھ ایسے کرتا ہے تو اس کے گھروں کو اللہ آباد رکھتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ کفر میں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ صلۃ الرحم، یہ رشتہ داری ایسی ہے
جس سے گھر آباد ہوتے ہیں، گھر آباد ہوتے ہیں، لیکن کافر جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ کافر لنگر لگاتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اللہ اس کا اجر ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، آخرت میں اسے اڑا دیتے ہیں۔ دوسری چیز وَحُسْنُ الْخُلُقِ، اچھے اخلاق ایسے ہیں جس کی وجہ سے گھر آباد رہتے ہیں۔ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں، بڑے چھوٹے، بیوی بچے، بہن بھائی، یہ سارے کے سارے اچھا سلوک کریں تو گھر آباد رہتے ہیں۔ وحسن الجوار، جوار، جار، نائبر، آدمی کا جو پڑوسی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہو، اللہ تعالیٰ گھر آباد رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یعمران الدیار ویزیدان فی العمر، ان تین چیزوں سے گھر آباد ہوتے ہیں اور عمر بھی بڑھتی ہے، زندگی بڑھتی ہے۔ ماشاءاللہ کیسی کیسی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، کوشش کیجئے، بڑی آسان چیزیں ہیں، اسے اپنانا بڑا آسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم، تم میں بہترین آدمی وہ ہے احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، کیریکٹر اچھے ہوں، وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان من احبکم الی، تم لوگوں میں سب سے زیادہ میرا محبوب، میرا پیارا وہ ہے واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تم لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ رہے گا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ کیسے کیسے مثالیں دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہمارے سامنے بولتے ہیں دیکھو ہمارے لوگ ایسے ہیں، جب انگریزوں کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے اندر ہر بات پر سوری بولتے ہیں، ہر بات پر سلوٹ کرتے ہیں، ہر بات پر تھینک یو بولتے ہیں، ہم لوگ نہیں بولتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب بااخلاق ہو تو ہر چیز میں آپ بااخلاق بنیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک طرف خون کی ہولی کھیلیں، مظلوموں کی جانوں کو لے لیں، دوسری طرف سے تھینک یو اسے اور سوری بولتے رہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں بہت سے ایک خاص قسم کے لوگ ہیں، سود کا دھندا کرتے ہیں، لوگوں سے سود لیتے ہیں، کبھی سڑک کے کنارے لوگوں کو میٹھا کھلا دیتے ہیں، لوگ بتا رہے کیا اچھے لوگ ہیں، کبھی شیریں بانٹتے ہیں، کبھی میٹھا بانٹتے ہیں، کبھی کھانا بانٹتے ہیں، لیکن سود کے ذریعے سے جو خون چوس لیتے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی جب اپناتا ہے تو ساری چیزوں کو اپنائیں، ساری بھلائیوں کو اپنائیں، ساری اچھائیوں کو اپنائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیک اخلاق ایسے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، مومن جب اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو اسے تہجد پڑھنے والے کا ثواب مل جاتا ہے، روزہ رکھنے والے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن شرط ہے کہ مومن اپنے ایمان کے ساتھ اخلاق کو بھی اچھا کرے، اپنے اخلاق میں سدھار لائے، اپنی طبیعت میں تواضع پیدا کرے، اپنے مزاج میں سادگی پیدا کرے، اس کی آنکھوں میں عفت ہو اور اس کا دل کدورت، کینہ، بغض، حسد، کپٹ ان تمام چیزوں سے پاک ہو، تو پھر وہ تو مومن ہیں، مومن ہیں جس کو تہجد گزار کا ثواب ملتا ہے، جس کو روزہ رکھنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، یہ حدیث ان تمام میرے بھائیوں کے لیے ہے جن کا اپنوں سے جھگڑا چل رہا ہے، اپنوں سے جھگڑا چلتا ہے، گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر سے شروع ہو کے ڈسٹرکٹ کورٹ تک جاتا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد ہائی کورٹ جاتا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جاتا ہے۔ کہاں تک جاؤ گے؟ کہاں تک جاتے رہو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے انا زعیم، انا زعیم، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں۔ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے کنارے
یعنی جنت کے کنارے ایک ایسے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترکل، وہ آدمی جو اپنوں سے لڑائی چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، ایک چیز کو لے کر لڑائی ہو رہی ہے، ایک چیز کو لے کر لڑائی ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں، یہ چیز آپ ہی کی ہے، لیکن آپ اگر تھوڑا سمجھ لیں گے اور اپنا حق چھوڑ دیں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی آپ کے لیے گھر کی گارنٹی دیتے ہیں، جنت کے کنارے کنارے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے پاس آپشن ہے، کیا چاہیے؟ دنیا کی یہ چیز چاہیے، دنیا کی یہ مال و متاع چاہیے، دنیا کی یہ دولت چاہیے، یا جنت میں وہ کنارے بنا گھر جس کی گارنٹی تاجدار مدینہ دے رہے ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ فیصلہ کیجیے۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری لڑائی حق ہے، میں جیت جاؤں گا، کہاں تک بھی جائے میں جیت جاؤں گا، لیکن آپ نبی کے الفاظ مبارکہ کے احترام میں اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، محبت کو قائم رکھنے کے لیے آپ اس لڑائی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کمپرومائز ہو جاتے ہیں، تو پھر جنت میں یہ گھر آپ کا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ کتنی مرتبہ یہ حدیث آپ نے سنا ہوگا، کتنی مرتبہ خطباء، واعظین اور بیان کرنے والوں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی ہوگی، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ چلو اس پر عمل کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ گھر میرا ہو جائے۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھ کر وہ حدیث پہ کہتے ہیں، وہ تو پہلا گھر وہ جنت کے کنارے والا تھا، جنت کے بیچوں بیچ یہ گھر کی گارنٹی میں دیتا ہوں، لمن ترک الکذب، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جھوٹ کبھی بھی بولیں، شادی میں، ماتم میں، خوشی میں، کاروبار میں، بزنس میں، کبھی بیوی کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ۔ وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق کے طور پر بھی، جیسے کبھی بوڑھوں کو مذاق شروع ہوتا ہے بار بار بیوی کے سامنے، میں اور ایک شادی کر رہا ہوں، اور ایک شادی کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا بول کر بھی لوگ مصیبت میں پڑے ہیں، خامخواہ کی مار کھائی ہے۔ وہ صاحب آ کے شیخ میں نے کچھ صرف بولا تھا، میں اس کی وجہ سے مجھے مارا گیا۔ بولا ٹھیک ہے، اچھا ہوا۔ تو کہا کہ وَإِن كَانَ مَازِحًا، حق ہے، قرآن نے حق دیا ہے، لیکن بار بار اس بات کو دہرایا جائے، بار بار بیوی کے سامنے بار بار بولا جائے، کہا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں، کہا چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق کے طور پر بھی آپ ایسا نہ بولیں۔ جو کوئی جھوٹ وہ اگر بولتا ہے، اگر واقعی سچ ہے تو بات الگ ہے، اگر جھوٹ بار بار بولتا ہے، کہا وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق کے طور پر اگر بولتا ہے، فی وسط الجنہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اوپری حصے میں، اللہ اکبر، جنت کے اوپری حصے میں جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کے لیے، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے اس کے لیے ایک گارنٹی ہے۔ 3 گھر آپ کے لیے اس حدیث میں ہم نے سنا۔ جنت کے کنارے والا گھر اسے ملے گا جو لڑائی میں کمپرومائز ہو جائے، جنت کا درمیانی گھر اسے ملے گا جو جھوٹ نہ بولے، اگرچہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، اور لڑائی میں کہا کہ وہ گھر جو جنت کے اوپری حصے میں اسے ملے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، الدین کلہ خلق، ارے دین تو سارے کا سارا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، سارا دین اخلاق پر مبنی ہے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے لباس سے، خد و خال سے اس کو ہم کرنے، کہا کہ دین تو اخلاق کا نام ہے۔ الدین کلہ خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی الدین،
جتنے تم باخلاق بنو گے تمہارا دین اتنا پختہ ہوگا، تمہارا دین اتنا پختہ ہوگا۔ لیکن اس آخر میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء السوء جلسوا علی باب الجنہ یدعو الناس الیہم باقوالہم، جو علماء سوء ہیں، جو غلط علماء ہیں، یہ جنت کے دروازے پر بیٹھتے ہیں، اپنی آواز سے لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن یہ اپنے حرکتوں سے جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے حرکتوں سے لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ جو بلانے والے، اور وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کی بات مت مانو، یہ تو خود کرتے نہیں ہیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو یہ خود کرتے، بعد میں ہم ہی بتاتے۔ تو دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعائیں مانگی ہیں، آپ بھی دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، یا اللہ میری دنیا اچھی کر دے جس میں میری روزی روٹی کا تعلق ہے، جہاں سے مجھے روزی روٹی ملتی ہے، یا اللہ میری دنیا اچھی کر دے، اچھا جاب مل جائے، اچھا بزنس ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم اصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی واصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یا اللہ مجھے اچھا دیندار بنا دے، اچھے عقیدے والا بنا دے، اس لیے کہ اس پر میری ساری آخرت کا دار و مدار ہے۔ واصلح لی آخرت التی، اصلح لی دینی واصلح لی آخرت التی فیہا معادی، یا اللہ میری آخرت بھی اچھی بنا دے، اس لیے کہ اسی آخرت میں مجھے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دعائیں فرمائی ہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا، ابھی تو آپ نے اخلاق کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ جان نہیں پائے کہ اخلاق کیسے ہیں، کیا کیا اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ 3 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک چیز ہے اللہ کے ساتھ جب ہم اللہ کے ساتھ بااخلاق ہونا چاہتے ہیں تو کئی چیزیں کتاب میں لکھی گئیں، لیکن میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہی۔ المراقبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ، تنہائی میں، کھلے عام لوگوں کے سامنے۔ ایک دوسرا حسن الظن باللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اللہ میرا ساتھ دے گا، اللہ میرا ہر کام پورا کرے گا، اللہ مجھے نقصان سے بچائے گا، اللہ مجھے بیماریوں سے بچائے گا، اللہ مجھے خطرات سے بچائے گا، یہ حسن ظن ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا رجاؤہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھی جائے۔ بہرکیف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، انشاءاللہ کبھی اگلے جمعے میں ہم سنتے ہیں۔ میں سارے احباب سے کوشش کروں گا، اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی فحش باتیں نہیں نکلتی تھی، کبھی غلط بات اللہ کے نبی کی زبان سے نہیں نکلی، اور کبھی یہاں تک کہا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی خادم کو، 9 بیویاں، کبھی کسی بیوی کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا، کبھی نہیں مارا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ام المؤمنین نے کہا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ کے نبی آپ ایسے ہیں جو مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الکل، غریب نادار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی کا قرض ادا کر دیا، کسی کا کچھ بوجھ اٹھا دیا، وتعین علی نوائب الحق، اور ہمیشہ آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تسلی اللہ کے نبی کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے 25 سال زوجیت کے گزارے ہیں، 25 سال میں
کتنا دیکھا ہوگا اللہ کے نبی کو، بیوی اللہ کے نبی کو دلاسا دے رہی ہے، تسلی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اخلاق سے نوازے جو اس ملک کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائیں کہ مسلمانوں کی یہ بلند اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت سے نوازے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہماری مجلس میں جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، انہیں طاقتور بنا دے۔ یا اللہ سب کو صحت کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جنہوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جو نوجوان ہیں انہیں اچھے جوڑے عطا فرما، پاک باز بیویاں عطا فرما۔ یا اللہ بااخلاق لڑکے ان اور بچیوں کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، دن رات خرچ کرتا ہے۔ ید اللہ ملآ، یا اللہ تیرا ہاتھ بھرا ہوا ہے، ہم سب کو تیرے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار، عزت و املاک، ساری چیزوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔